نور اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم. اللہ تعالی علیہ وسلم. زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے سبحان محمد، اللہ سبحان کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اور عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گیروں کا سہارا عصائے محمد. سبحان اللہ سبحان. عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی شب ہے، اور شب ولادت مصطفیٰ جان رحمت ہزارہا شب قدر سے افضل ہے، ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے یہ رات. اس لیے کہ شب قدر میں قرآن مقدس نازل ہوا اور فرشتوں کی آمد ہوئی، اور شب میلاد کے اختتامی لمحات میں صاحب قرآن، صاحب برہان، صاحب معراج، ہم سب کے آقا و مولا، امت کے والی، امت کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، آج کی رات بڑی مقبولیت کی رات ہے. مومنوں مسلمانوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اگر تم کاروباری مسائل میں گھرے ہوئے ہو تو تمہیں پریشان نہیں ہونا، اگر تم اپنے معاملات میں گھرے ہوئے ہو تو تمہیں پریشان نہیں ہونا، اگر تم مصیبتوں اور مشکلوں میں گھرے ہوئے ہو تو تمہیں پریشان نہیں ہونا، اگر تم مصائب اور مسائل سے دوچار ہو تو تمہیں پریشان نہیں ہونا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے سارے مسائل کا صرف ایک حل ہے، اس سے وابستہ ہو جاؤ جس کو اللہ نے اپنا محبوب اعظم بنایا، جس کو اللہ نے اپنا حبیب اعظم بنایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری شان محبوبیت عطا فرمائی، جس کی خاطر کونین بنایا، جس کی خاطر زمین اور آسمان بنایا، جس کی خاطر کائنات کو چاند و سورج سے سجایا، جس کی خاطر اللہ اکبر ستاروں کی انجمن سجائی، جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلوں کو حسن عطا کیا، جس کی خاطر اللہ نے رات و دن پیدا فرمائے، اس محبوب سے قریب آؤ، اس محبوب سے دل لگاؤ، اس محبوب سے محبت کرو جس سے اللہ محبت کرتا ہے. بلکہ صرف اللہ محبت نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے فرمایا کہ جو اس نبی سے جو میرا محبوب ہے، آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے جو محبت نہیں کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، اس کا نام نبیوں کی فہرست سے خارج کر دوں گا. آپ اندازہ کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انبیاء کو جن کی محبت کا حکم دیا گیا، انبیاء کو جن سے پیار کا حکم دیا گیا، آپ اٹھا کر کے دیکھیں جناب کعب احبار توریت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، موسیٰ جو میرے محبوب محمد سے پیار نہ کرے گا میں اس کا نام نبیوں کی فہرست سے خارج کر دوں
दूंगा, अल्लाह अकबर, उसको अहद तोड़ने वाला करार दूंगा, उसको जहन्नम में जला दूंगा, उसके अमाल को बर्बाद कर दूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं था कि कोई नबी मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत न करे, मुस्तफा जाने रहमत से प्यार न करे, मुस्तफा जाने रहमत से उल्फत न करे, इसलिए कि वो सब इकरार कर चुके थे, वो सब इकरार कर चुके थे, मोहब्बत भी करते थे। लेकिन अंबिया किराम को मुखातिब करके आने वाले इंसानों को ज़हन देना था कि जब हम अपने महबूब के लिए अंबिया से ये लहजा इख्तियार करते हैं तो तुम कौन सी खेत की मूली हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो बात इतनी है, गमों का इलाज मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत है, मसाइल का इलाज मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत है। इसको हम दूसरे अंदाज में कह सकते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, यानी जो मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करेगा वो यहाँ भी खैर से होगा और वहां भी खैर से होगा, दुनिया में भी खैर होगी और आखिरत में भी खैर होगी। उसकी वजह यह है कि अल्लाह जिसके मुतालिक ये फरमाए, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब आपकी गुजरी हुई घड़ियां, आपकी गुजरी हुई घड़ियों से आने वाली घड़ी बेहतर है, आपकी गुजरी हुई से आने वाली बेहतर है। मुफस्सिरीन ने इसका एक माना यह भी बयान फरमाया कि महबूब आपकी इस दुनिया से आखिरत बेहतर है, यानी दुनिया में जो आपको मर्तबे दिए, दुनिया में जो आपको मकामात दिए, दुनिया में जो आपको अजमतें दी, इससे ज्यादा अजमतें हम तुम्हें आखिरत में अता फरमाएंगे। दुनिया में क्या अजमतें दी, आइए अपनी आका की शान महबूबियत सुने और अंबियाए किराम से बहुत बुलंद किया। मिसाल के तौर पर जितने अंबियाए किराम आए उन पर कौमों ने एतराज किया, हर नबी ने कौम के एतराज का जवाब खुद दिया। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत नूह से कहा, ऐ नूह हम तुम्हें माज़अल्लाह जो है वो रास्ते से हटा हुआ पाते हैं, हम तुम्हें माज़अल्लाह जुनूनी पाते हैं। हजरत नूह ने फरमाया, खुद जवाब दिया कि मैं रास्ते से हटा हुआ नहीं और मैं मजनून नहीं। इसी तरह जनाब शुएब की कौम ने भी आपको कहा, हजरत शुएब ने खुद जवाब दिया। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इल्जामात रखे, हजरत मूसा ने खुद जवाब दिया। लेकिन ये शान महबूबी तो देखे, अल्लाह अकबर, हर नबी अपने पे लगे हुए इल्जाम का जवाब खुद देता है। ये तन्हा आमिना के लाल की शान है कि जब मुस्तफा जाने रहमत पर कुफ्फार एतराज करते हैं, एक कि माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी तो मजनून है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जवाब में पूरी सूरह नून वल कलम को नाजिल फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले महबूब की तारीफ बयान करता है और फिर यूं फरमाता है, नून वल कलम वमा यस्तरून, अल्लाह अकबर, कलम की कसम और उसकी तहरीर की कसम। और उसके बाद फिर कहता है, ऐ मेरे महबूब आप मजनून नहीं हो, आप मजनून नहीं हो। अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया है और उसके बाद महबूब की तारीफ करते करते फिर यहां तक फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हबीब की तारीफ बयान करता है। इसी तरह से आप देखें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक एतराज और काफिरों ने किया। जब 40 दिन तक जो है वो वही का नुज़ूल बंद हो गया तो मक्के तो काफिर कहने लगे कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया, बल्कि जवाब कौन देता है? अल्लाह फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। और वो भी किस अंदाज से, प्यारे तेरे चमकते चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, तेरे रब ने तुझे बुरा नहीं जाना, तेरे रब ने तुझे मकरू नहीं जाना, तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा। देखो इसी पर बात मुकम्मल हो गई कि रब ने ना मकरू जाना ना छोड़ा। लेकिन इतना ही नहीं कहा, बल्कि पहले कसम याद फरमाई, यो हबीब तेरे रुखे वद्दुहा की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। और फिर कहा ना आपके रब ने छोड़ा, ना आपके रब ने आपको मकरू जाना। और उसके बाद फिर क्या कहा? अल्लाहु अकबर, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। प्यारे हबीब आपकी पिछली घड़ी से आने वाली घड़ी बेहतर है। और हम आपसे नाराज क्यों होंगे? वला
چاہتے ہیں, ہم تو تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. آپ اندازہ کریں جو نبی ہمیں ایسا ملا جس کی رضا خدا چاہے, جس کی رضا خدا چاہے. اب آپ مجھے بتائیں جس کی رضا کی خاطر قبلے کے دن پلٹ جائے, اس کی رضا کے لیے ہمارے دن کیوں نہیں پلٹ سکتے, ہماری زندگی کیوں نہیں بدل سکتی؟ اللہ اکبر. یعنی خیر ہی خیر ہے, بس شرط ایک ہے کہ لوگوں آقا کریم کے قدموں میں آؤ, مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو, مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرو, ان سے الفت کرو. آؤ آؤ دیکھو اللہ اکبر. کوئی نبی کو معاذ اللہ برا کہتا ہے, وہ نبی خود جواب دیتے ہیں. ابو لہب نے کہا معاذ اللہ محمد عربی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب. یعنی حضور پہ اعتراض ہوا, جواب اللہ دیتا ہے. اب یہاں سے پتا چلا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو بھی مصطفیٰ جان رحمت پر اعتراض کرے گا تو جو اس اعتراض کا جواب دے گا وہ اللہ کی سنت ادا کرے گا, اللہ رب العزت کی سنت ادا کرے گا. پھر حضور کی دوسری شان, بہت سی چیزیں انبیاء کرام مانگ کر لیتے ہیں, اللہ میرے محبوب کو بغیر مانگے دیتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے, ویسر لی امری, اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے. حضرت موسیٰ مانگ کر کہتے ہیں کہ میرے سینے کو کشادہ کر دے, میری زبان کی گرہ کو کھول دے, میرے کاموں کو آسان کر دے. لیکن ادھر مصطفیٰ جان رحمت مانگتے نہیں, اللہ خود کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا, ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا, اور وہ بھاری بوجھ جو آپ کی پشت انور کو توڑا چاہتا تھا, اس بوجھ کو ہم نے ہلکا نہیں کر دیا. اور پھر کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. غور کریں, حضرت موسیٰ کو معراج ہوتی ہے تو نار کی تجلی, اور ہمارے نبی کو معراج ہوتی ہے تو نور کی تجلی. حضرت موسیٰ کو معراج ہوتی ہے تو درخت کے پاس بلایا جاتا ہے, اور میرے محبوب کو معراج ہوتی ہے تو سدرۃ المنتہا کے آگے بلایا جاتا ہے. موسیٰ سے جو باتیں کرتا ہے اس کو اوپن کر دیتا ہے, موسیٰ سے جو باتیں کرتا ہے اس کو اوپن کر دیتا ہے. کیا کہتا ہے انی انا اللہ, کیا باتیں ہوئی موسیٰ سے, وہ کہا کہ میں اللہ ہوں. اور پھر کہتا ہے ایک مقام وہی آگے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے. اللہ اکبر. تو جناب موسیٰ سے جو باتیں ہوئی اس کو اوپن کر دیا, لیکن معراج پہ موسیٰ کی معراج درخت کے پاس, موسیٰ پہ تجلی نار کی حیثیت سے, موسیٰ پہ تجلی جو ہے اللہ اکبر بشکل نار ہوتی ہے, اور یہاں پر اللہ سدرہ کے آگے بلا کر نور کی تجلی کی جاتی ہے, وہاں گفتگو کو اوپن کیا جاتا ہے, اور یہاں محبوب سے جو باتیں کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, ہم نے جو باتیں کرنی تھی کر لی, آخر اس کو اوپن کیا, اس کو چھپا لیا. وہ کیا ہے کہ اللہ اکبر کلیم سے کلام کیا جاتا ہے تو چھاپ دیا جاتا ہے, محبوب سے جو سرگوشیاں کی جاتی ہے اس کو چھپا لیا جاتا ہے, حبیب کی باتوں کو چھپا لیا. یہ مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. موسیٰ مانگ کر لیتے ہیں ربی ارنی انظر الیک, لیکن دیا نہیں جاتا, روک دیا جاتا ہے, اور اپنا حبیب سویا ہوتا ہے, سبحان الذی اسریٰ کا مجدہ سنا کر بلایا جاتا ہے. قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام, توجہ فرما, ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے لیے کہتے ہیں انہیں عذاب سے بچا لے. اللہ فرماتا ہے رک جا, اس میں مت پڑھ, میں لوط پہ عذاب نازل کروں گا, تو دعا مت کر, تو چپ رہے. خلیل تم چپ رہو, خاموش رہو, اس میں مت پڑھو. اور
ادھر محبوب سے کافر کہتے ہیں آپ اپنے اللہ کا عذاب لائیں، تو محبوب سے کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ ادھر خلیل کو کہا جاتا ہے میں عذاب کا فیصلہ کر چکا ہوں، آپ اس معاملے میں نہ پڑے، دعا نہ کرے، روک دیا گیا، اور یہاں کفار عذاب مانگتے ہیں تو قدرت کہتی ہے پیارے جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو ہم ان کو نہیں دیکھتے، ان کفار ناہنجار کو نہیں دیکھتے، ہم تو تیرا رخ ودہا دیکھتے ہیں، ہم تو تیری پیاری صورت دیکھتے ہیں۔ اب پتا چلا، اب مسلمانوں یہاں ٹھہرنا، غور کرنا، توجہ کرنا، کافر عذاب مانگ رہے تھے، اللہ نے کہا ہم ان پہ عذاب نہیں کریں گے۔ کافر عذاب مانگ رہے تھے، اللہ نے کہا ہم ان پہ عذاب نہیں کریں گے، کب تک؟ جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو، جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو، جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو، کافروں پہ عذاب نہیں آئے گا جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو، یعنی کافروں پہ پتھر نہیں برسیں گے جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو، ان کو طوفان بھیج کر ڈبائیں گے نہیں جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو، حبیب کافروں کو مٹائیں گے نہیں جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو، ان پہ پتھروں کی برسات نہیں ہوگی جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو، ان پہ ہوائیں نہیں چلے گی جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو۔ پتا چلا دنیا میں مومن کی موجودگی تو اپنی جگہ، جب تک کافر موجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے محبوب موجود ہے، اس لیے کہ کہا جب تک تم موجود ہو کافروں کو عذاب نہیں آئے گا۔ پتا چلا کافر صحیح سلامت ہے، مصطفیٰ کی موجودگی کی وجہ سے سلامت ہے، اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، ایش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ کہتے ہیں انت فیہم نے اس آیت مبارکہ نے دشمن کو بھی دامن میں لے لیا، ایش جاوید مبارک، او نبی کے غلاموں تمہیں مبارک ہو، ہمیشہ ہمیشہ کا عیش۔ اب نبی کے غلاموں کو ہمیشہ کا عیش مبارک، تو پھر فکر کس بات کی، پریشان کیوں ہو؟ بس کرنا ایک ہی کام ہے، حضور کو چاہنا ہے، حضور سے محبت کرنا ہے۔ دیکھا نہیں بلال نے چاہا تو غلامی کی زنجیر سے نجات ملی، اور وہی بلال کعبے کی چھت پہ نظر آ گئے۔ عمار نے چاہا تو عمار کو غلامی کی زنجیر سے نجات ملی، اور عمار جو ہے اللہ اکبر شان و شوکت کی زندگی گزارنے لگے۔ عرب کے بوریا نشین کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے، عرب کے بوریا نشین کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے۔ تو مسلمانوں، آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اور معاملہ یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام سے ایسا پیار نہیں کرتے، حضور سے ایسی محبت نہیں کرتے جیسی محبت کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر حضور علیہ السلام سے ویسی محبت کریں گے جیسی کرنے کا حکم ہے تو نہ دنیا میں مسائل ہوں گے نہ آخرت میں مسائل ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی حضور سے اپنا تعلق مضبوط ہوگا، حضور کے لب ہی لیں گے اپنے مسائل حل ہوتے جائیں، تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو طالب بیمار ہوئے، ایک مرتبہ حضرت ابو طالب بیمار ہوئے تو حضرت ابو طالب نے کہا اے محمد تیرے رب سے تو دعا کر کے مجھے شفا ملے۔ حضرت ابو طالب نے کہا تو اپنے رب سے دعا کر مجھے شفا ملے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ میرے چچا حضرت ابو طالب کو شفا دے۔ ادھر یہ عرض کرنا تھا، ادھر شفا مل گئی تو جناب ابو طالب نے کہا اے محمد تیرا رب تو تیری اطاعت کرتا ہے، سبحان اللہ، تیرا رب سبحان تو اللہ، تیری اطاعت کرتا ہے۔ حدیث میں حضور نے تردید نہیں کی، سبحان اللہ، حضور نے تردید نہیں کی، یہاں اطاعت بمانا وہ تیری بات کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں تیرا اللہ تو تیری اطاعت کرتا ہے۔ حضور نے کہا چچا آپ بھی اس کے ہو جائے، وہ بھی آپ کی باتیں مانے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں حضور کے ہاتھ اٹھے تو قسمتیں بدل جائیں۔ حضور علیہ السلام کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے، حضور کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، حضور کسی کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے۔ امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امت اپنے نبی سے دور ہو گئی، کوئی گانوں میں ڈوب گیا،
کوئی غزلوں میں ڈوب گیا، کوئی گناہوں میں ڈوب گیا، کوئی آوارگی میں ڈوب گیا۔ اللہ اکبر! یار اللہ کو اپنے محبوب کا کتنا خیال ہے، وہ اپنے حبیب کے کیسے ناز اٹھاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب سے کہا معراج پہ بلا کے، محبوب تو اس بات سے ناراض تو نہیں ہے؟ توجہ کریں، باتیں اللہ کیسے کرتا ہے محبوب سے۔ حبیب تو اس بات پہ ناراض تو نہیں ہے کہ میں نے تجھے سب سے آخری میں بھیجا؟ تجھے سب سے آخری، یہ بات کون کرتا ہے؟ یہ باتیں تو محبوب سے کی جاتی ہے نا، آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ اس اللہ کو کیا پڑی، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہتا ہے منڈی پکڑ کے ڈبا دیتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے فرعون، اس کی گردن اس کی شان ہے، وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کرتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی اوقات نہیں اس کی بارگاہ میں دم بھرے، لیکن حبیب کو قریب بلا کر معراج پہ بلا کے کہتا ہے پیارے تو ناراض تو نہیں اس بات پر کہ میں نے تجھے آخری میں بھیجا؟ لیکن وہ بھی اللہ کا محبوب ہے، ہمارے آقا۔ دیکھو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے کہ اللہ نے ہمیں حضور دیا، اللہ نے ہمیں حضور دیا، حضور دے کر اس نے بتا دیا اگر تم سے پیار نہ ہوتا تو محبوب کیوں دیتا، اگر تم سے پیار نہ ہوتا محبوب کیوں دیتا۔ ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ مجھے اتنا بتائیں، اپنا خود کا بچہ اپنی گود سے کیا دشمن کی گود میں دیتے ہو؟ بولو، نہیں دیتے۔ کیوں؟ گود کا بچہ اسی کی گود میں دیا جاتا ہے جس پہ اعتماد بھی ہوتا ہے، جس پہ اعتماد بھی ہوتا ہے، جس سے رشتہ بھی ہوتا ہے، جس سے محبت بھی ہوتی ہے۔ ورنہ اگر کس کے بارے میں یہ خوف ہو کہ یہ میرے بچے کی حق تلفی تو نہیں کرے گا، میرے بچے کو قتل تو نہیں کرے گا، میرے بچے کو مارے گا تو نہیں، اس کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں کرے گا، وہ کتنا بھی خوبصورت چہرے والا ہو، بچہ سونپا نہیں جاتا۔ گود کا بچہ اسی کو دیا جاتا ہے جس پہ اعتماد بھی ہوتا ہے، پیار بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل، کروڑوں بار بلا تمثیل۔ تمہارے گود کا بچہ تمہارا محبوب ہے تو تم اپنا محبوب اس کی گود میں نہیں دیتے جس پر تمہیں شک ہوتا ہے۔ اللہ نے محبوب امت محمدیہ کو دے کر کے بتا دیا کہ محبوب تمہیں اس لیے دیا کہ تم بھی محبوب ہو، تم سے بھی پیار ہے، اور جس سے پیار ہو پھر اس پر مصیبت کیسی، جس سے پیار ہو اس پہ تکلیف کیسی، جس پہ پیار ہو اس کی رسوائی کیسی۔ تو اللہ نے محبوب سے کہا حبیب تم اس پہ ناراض تو نہیں ہو؟ مجھے اس پر اتنی لذت آتی ہے کہ میری روح جھومتی ہے۔ وہ قادر و قیوم، وہ قادر و قیوم جو خود کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی کلام کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، لیکن وہاں بھی کہا الا من اذن، مگر جس کو ہم اجازت دے دیں۔ وہاں بھی محبوب کو الگ کر دیا، تم سب الگ ہو، محبوب الگ ہے، تم سب کانپو گے، نمازیوں تم بھی کانپو گے، حاجیوں تم بھی کانپو گے، غازیوں تم بھی کانپو گے، شہیدوں تم بھی کانپو گے، حتیٰ کہ یہ ہے کہ آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک سب کی زبانوں پہ نفسی نفسی ہوگی، اور قرآن کہتا ہے الا من اذن، یعنی جب سب کو ڈانٹا جاتا ہے نا تو محبوب کے دل کا خیال کیا جاتا ہے کہ تم نہیں، تم الگ ہو، تم نہیں، اس کو دل پہ نہیں لینا، تم الگ ہو، ہے نا۔ اللہ اگر بلا تمثیل قرآن کہتا ہے سب کانپ رہے ہوں گے، نام لے لیا، جبریل بھی کانپ رہے ہوں گے، فرشتے بھی کانپ رہے ہوں گے، الا من اذن، الا مگر وہ جس کو اجازت ملے، وہ صاحب اذن کون ہوگا؟ اسی کو میلاد والا مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں جہاں کوئی بگڑی نہ بنا سکے وہاں وہ بگڑی بنائیں گے تو یہاں کی بگڑی نہیں بنا سکتے، تو پھر غم کس بات کا ہے؟ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، کوئی چاہنے والا بنے تو ذرا ایک بار آپ بھی کہہ دیں اگر میلاد شریف کا جشن منانے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ اللہ نے کہا حبیب تو اس بات پہ ناراض تو نہیں ہے، اس بات پہ ناراض کہ میں نے تجھے آخری میں بھیجا؟ حضور عرض کرتے ہیں نہیں مولا، میں ناراض تجھ سے کیسے ہو سکتا ہوں میرے اللہ، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں مولا، میں تیری رضا میں راضی ہوں،
تو اللہ فرماتا ہے حبیب تیری امت اس بات پہ ناراض تو نہیں، حبیب تیری امت اس بات پہ ناراض تو نہیں کہ میں نے ان کو سب سے آخری میں بھیجا، میں نے ان کو سب سے، یعنی محبوب کا خیال تو ہے، محبوب کے صدقے گنہگاروں کا بھی خیال۔ حبیب تیری امت اس بات پہ ناراض تو نہیں کہ میں نے انہیں سب سے آخری میں بھیجا۔ حضور نے کہا نہیں مولا، وہ اس بات پہ ناراض نہیں ہے کہ تو نے انہیں آخری میں بھیجا۔ اب اللہ خود بیان کر رہا ہے حبیب ہم نے تیری امت کو آخری میں اس لیے بھیجا کہ ساری امتوں کو تیری امت کے سامنے رسوا کرو، لیکن تیری امت کو کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے۔ بھئی لوط کی تاریخ، لوط علیہ السلام کی قوم کی تاریخ پڑھیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان نوح علیہ السلام کی قوم کی تاریخ پڑھیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی امت کی تاریخ پڑھیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کی امت کی تاریخ پڑھیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی امت کی تاریخ پڑھیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا۔ لیکن حبیب آخری میں تیری امت کو اس لیے بھیجا کہ تیری امت کے بعد کوئی امت ہوگی نہیں تو ان کے گناہ بھرے جائے گی، نہ تیری امت کو رسوا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، قدرت کس قدر ناز اٹھا رہی ہے کہ حبیب تیری امت کو آخری میں اس لیے بھیجا، اخیر میں اس لیے بھیجا تاکہ میں ان کو رسوا نہ کروں۔ اللہ اکبر! ارے اوروں کے سامنے قدرت محبوب کی امت کو رسوا نہیں دیکھنا چاہتی تو آپس میں ان کے درمیان ان کو کیسے رسوا کر دے گی، لیکن امت بننا ضرور۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تیری امت کو رسوا نہیں کروں گا۔ اگر آپ کا دھیان ہے تیری امت کو رسوا نہیں کروں گا، کوئی ان کا بن کر تو دیکھے، تو جو ان کا ہوگا وہ سود کیسے کھائے گا، وہ جو ان کا ہوگا وہ زنا کے اڈے پہ کیسے جائے گا، جو ان کا ہوگا وہ شراب کے اڈے پہ کیسے جائے گا، جو ان کا ہوگا وہ ماں باپ کو مار پیٹ کے گھر سے کیوں نکالے گا، جو ان کا ہوگا وہ کسی کا قتل کیوں کرے گا، کیونکہ رحمت للعالمین کا امتی رحمت والا دل رکھتا ہے، رحمت بھرا دل رکھتا ہے، ان کے دلوں میں کینے نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں دشمنیاں نہیں ہوتی، ان کے دلوں میں عداوت نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا حبیب تیری امت کو رسوا نہیں کروں گا۔ پتا چلا جب تک یہ امت نبی کی بن کر رہی اس وقت تک بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہراتا رہا، جب تک یہ امت نبی کی بن کر رہی جس ملک میں چلے جاتے تھے لوگ اپنی پلکی اس امت کے سامنے بچھا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! مسلمانوں آج تم اور ہم اپنے سائے سے ڈر رہے ہیں، ہم چپکلی اور چوہے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ پتا ہے جب تک تم نبی کے تھے، جب تک تم نبی کے تھے تمہاری شان کیا تھی، نبی کے نہیں رہ گئے، کوئی ہیرو کا ہو گیا، کوئی کرکٹر کا ہو گیا، کوئی گناہوں کا ہو گیا، کوئی عیاشیوں کا ہو گیا، کوئی بدکاریوں کا ہو گیا۔ صرف داڑھی رکھنے سے امت کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ شب میلاد میں آپ کو اور اپنے جوانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، صرف داڑھی رکھنے سے امت کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، صرف ٹوپیاں پہننے سے امت کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، صرف کرتے پاجامے پہننے سے امت کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ جب تک عشق رسول دل میں پیدا نہیں ہوگا تم مسلمان نہیں ہو سکتے، خاک کا ڈھیر رہو گے اور خاک کے ڈھیر کو جو چاہے اٹھا کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔ اگر وزنی بننا ہے تو دل میں عشق رسول پیدا کرو، دل میں محبت رسول پیدا کرو، اور جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ نبی کو اپنی طرح بشر کہہ کر گالی کیوں دے گا؟ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ نبی کے علم غیب کا انکار کیوں کرے گا؟ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ نبی کی حاضر و ناظر ہونے کا انکار کیوں کرے گا؟ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ نبی کے میلاد منانے پہ اعتراض کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ تو سوچے گا جب بچے کی پیدائش پہ مٹھائی بانٹ سکتا ہوں تو نبی کی پیدائش پہ شیرنی کیوں نہیں بانٹ سکتا؟ محبت ہوگی تو اعتراض نہیں ہوگا، محبت ہوگی تو اللہ اللہ نبی کی آمد پر قمقمے لگانے پہ بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوچے گا جب میرا باپ حرم سے آئے تو میں لائٹنگ لگا سکتا ہوں، تو حرم والا جو حرم کو پاک کرنے کے لیے آئے، سبحان اللہ، حرم حرم نہ ہوتا، حرم حرم نہ ہوتا اگر
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہاں تو 360 سجا دیے گئے تھے، وہاں تو 360 سجا دیے گئے تھے. اس کو پاک کرنے والا کوئی ہے تو وہی میلاد والا مصطفیٰ ہے. اور کعبہ اس دن اسی لیے جھوما، کعبہ اس دن اسی لیے حضرت سیدنا عبد المطلب کہتے ہیں نبی کے گھر والوں پہ کفر کا فتویٰ لوگ اس لیے لگاتے ہیں کہ نبی پاک کی شان مشکوک ہو جائے. عبد المطلب کو کافر اس لیے کہتے ہیں لوگ کہ میلاد کے واقعات مشکوک ہو جائیں گے. کافر نے کہا. آمنہ خاتون کو کافر اس لیے کہتے ہیں لوگ کہ میلاد کے واقعات مشکوک ہو جائے کہ آمنہ نے کہا. لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، چوری کرنے والے چور اچک کے گنڈے کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا تو کافر کے گھر میں محبوب خدا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. یار ولی پیدا کرنے کے لیے کم سے کم شریف بننا ضروری کیا بات ہے. اور محبوب خدا، محبوب خدا جس کی گود میں آئے وہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کو اپنی فکر کا ازالہ کر. دیکھو یہ امت اس لیے رسوا ہو رہی ہے کہ نبی کے بارے میں آپ کے خیالات اچھے نہیں، عشق نہ رہا، محبت نہ رہی، پیار نہ رہا. مولانا کو تقریر کے لیے آپ بلاتے ہوتے یہ وہ مولانا ہے جن کے ابا بھی مولانا تھے، یہ وہ مولانا جن کے ابا بھی شیخ الحدیث تھے، ابا فلاں تھے اور ابا فلاں تھے، اور نبی کے ابا کو یہ کہو گے وہ کافر تھے؟ ایسی بات نہ کرو. امت میں انتشار ہوتا ہے، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا. ایسی بات نہ کرو. نبی کے ماں باپ کافر نہیں ہو سکتے. جس آزر کو آپ بت پرست یا بت فروش کہتے ہیں وہ آزر چچا تھا، ابا نہیں تھا. نبی کا باپ کبھی کافر نہیں ہوا، نبی کا باپ کبھی کافر نہیں ہوا. آزر چچا تھا. البتہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی کہا گیا، ابھی کہا گیا، ابھی کہا گیا، یار تو انگلش میں انکل کہا جاتا ہے تو انکل تو چچا کو بھی کہتے ہیں، ماموں کو بھی کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھپھا کو بھی کہتے ہیں، انکل تو سبھی کو کہتے ہیں. لیکن ترجمہ کرتے وقت جب ترجمہ ہوتا ہے تو ترجمہ حالات دیکھ کر ہوتا ہے کہ پھپھو کے شوہر کو انکل کہا تو اب پھپھا ہی ہوگا، ماموں نہیں ہوگا. انکل کا ترجمہ پھپھو کو دیکھ کے کیا جاتا ہے نا، انکل کا ترجمہ پھپھو کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، انکل کا ترجمہ خالہ کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، انکل کا ترجمہ ممانے کو دیکھ کے کیا جاتا ہے. تو آزر کو ابھی ترجمہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ آزر کی بیوی کون تھی، آزر کی بیوی کون تھی. اگر آزر کی بیوی آپ یہ ثابت کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام کی امی تھی تو بات الگ ہے، لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی امی تو آزر کی نہیں بلکہ تارق کی بیوی تھی. ہاں تو بات دور نہ نکل جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ محبت دلوں سے نکلی، اور نکلی نہیں، نکال دی گئی. سازش رچی گئی، گناہوں کے اڈے بنائے گئے، شراب کو خوبصورت بنا کے پیش کیا گیا، گانے اور غزلوں کا ماحول کریٹ کیا گیا، گناہوں کا ماحول کریٹ کیا گیا، اور پھر خارجی اور داخلی طور پر الگ الگ انداز سے گروپ اور ٹکڑے اور فرقے بنائے گئے تاکہ تم کسی نہ کسی طور پر اپنے نبی سے دور ہو جاؤ. تو یہ ساری چیزیں اختلافی آتی چلی گئی، امت منتشر ہوتی چلی گئی. میں بات کہہ کے آگے بڑھوں کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالی، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 12 ربیع الاول کی صبح کو، 12 ربیع الاول میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ انہوں نے اتنا ہی کہا کہ ایک صبح کو کعبہ جھوما اور وہ ہمارے گھروں کی طرف جھکا. کدھر جھکا؟ ان کے الفاظ مروہ کی طرف جھکا. میں نے سوچا یہ جھومتا کیوں ہے، یہ گھومتا کیوں ہے، یہ جھکتا کیوں ہے. جب دوڑا دوڑا گھر گیا تو میری بہو آمنہ نے کہا مبارک ہو بیٹا آیا ہے. اس دن سارے بت اوندھے پڑے، اس دن سارے بت اوندھے پڑے. بادشاہوں کی زبانیں گونگی ہو گئی. کبھی کبھی میرے محلے کے، میری قوم کے چھوکرے کہتے ہیں نبی کی پیدائش پہ کیا ہوتا ہے، بادشاہوں کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں.
उनके तख्त उलट गए, उनके तख्त उलट गए। शैतान इतना रोया कि पैदाइश से लेके क़यामत तक इतना कभी नहीं रोया उसने जितना उस दिन रोया। इसलिए कि उसको पता था कि सारी मेहनतें ज़ाय हो गई। क्यों ज़ाय हो गई? क्योंकि मिलाद वाला मुस्तफ़ा आ गया, आमद मुस्तफ़ा हो गई, मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद हो गई। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते काबा जुमा, काबा क्यों जुमा? पता था क्या कि काबे को पाक करने वाला आ गया। अब मैं पाक हो जाऊंगा, अब मेरी तत्हीर हो जाएगी, मेरी पाकिज़गी हो जाएगी। तो अर्ज ये कर रहा था काबा झूमा। उम्मत के दिल में जो नबी की मोहब्बत होनी चाहिए वो नहीं, असल मसला ही खाक की तरह हो गए, कोई अहमियत नहीं रह गई, कोई हैसियत नहीं रह गई। इश्क निकला, और जब तक इश्क था कैफियत क्या थी? या रसूल अल्लाह, चाहने वालों की खैर, सबकी नहीं, सबकी नहीं, चाहने वालों की खैर। चाहने वालों का क्या 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 उनकी शान है? चाहने वालों की शान क्या है? कोई चाह कर तो देखे। फारूक आजम का दौर है, जो चाहने वाले थे उनको क्या शान मिली? अपना मसला सिर्फ एक, उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, छोड़ो यार सबको। कौन साथ आता है, कौन काम आता है? न दुनिया में, न कब्र में, न हश्र में, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। सब ऐसे झूठे फसाने हैं कि ये काम आएगा, वो काम आएगा। काम सिर्फ एक ही जात आनी है जिसको आमीना का लाल कहते हैं। हाँ, अगर आप थके हुए नहीं हैं और अगर आप पर सुस्ती का गलबा, और शबे मिलाद में ऐसी ठंडी ठंडी, अरे जरा कुछ तो बोल करके मुझे पता तो चले कि आप मायूस नहीं हो, आप खुश हो। हाँ, जरा अपने आका के नाम पे हाथ उठा करके कहो सुभान अल्लाह। हाँ सुनियो, कभी मायूस मत होना, इसलिए कि हमारा आका है, कल भी थे, आज भी है और क़यामत तक है। अल्लाह के हबीब है, वो हमारा आसरा है, वो हमारा सहारा है, हमारे गमगुसार है वो। तो उम्मत का सबसे बड़ा मसला ये है कि उम्मत ने हुजूर से जैसी मोहब्बत करनी थी वैसी मोहब्बत नहीं की। बस सबसे बड़ा जिल्लत और रुसवाई का सबब ये, सबसे बड़ा नाकामी का सबब ये कि हुजूर को नहीं चाहा जैसे चाहना था, और जिन्होंने चाहा उनकी शान क्या हुई? मसाइल चुटकियों में हल हुए जिन्होंने उनको चाहा, क्योंकि उनसे बड़ा ताकतवर अल्लाह की मखलूक में कोई नहीं है। अरे उनकी ताकत का अंदाजा तो कोई लगाए कि इशारा करते तो चांद टुकड़े हो जाता है, इशारा करते तो सूरज पलट आता है। अरे जो सहाबा से चट्टानें नहीं टूटती, हुजूर अलैहिस्सलाम उस पे एक वार करते तो चट्टान टूट जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम चट्टानों को पाश पाश कर देते हैं। वो रसूल जिनको हरनी मदद के लिए पुकारे तो हुजूर उसकी मदद के लिए तशरीफ लाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को परिंदा फरियाद करे तो हुजूर उसकी फरियाद को पहुंचते हैं। हुजूर बता रहे, जब हरन और परिंदे की मदद के लिए मैं ना नहीं कहता, मेरे गुलाम मैं तेरी मदद के लिए ना कब कह सकता हूं। सुन्नियों, उनसे मदद मांगे जाओ, बड़े बकते रहे बकने वालों, बड़े बकते रहे बकने वाले, और आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। कोई उनको अपना तो समझे। मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आह करे दिल से, कोई दिल से उनको पुकारे तो सही। आज भी वो फरियाद सुनते हैं, आज भी वो मदद करते हैं, आज भी वो इमदाद करते हैं, आज भी उनका फैज जारी है, आज भी उनका करम जारी है। कोई उनसे रिश्ता जोड़ कर तो देखे। फारूक आजम का दौर खिलाफत है, उमर इब्ने खत्ताब ने बर्बर कौम पर मुसलमानों को हमला करने के लिए भेजा। बर्बर कौम वो कौम थी जिसकी ताकत और कुव्वत के आगे दुनिया की कोई ताकत कभी टिक न सकी। बर्बर कौम पर कोई हुकूमत न कर सका, बर्बर कौम को कोई जेर न कर सका। बड़ी जंगजू और ताकतवर कौम थी। सैयदना फारूक आजम ने कहा, जाओ, बर्बर कौम जो एक जंगजू कौम है, एक बहादुर कौम है, अगर उनको ईमान की दौलत मिल जाए तो वो लोग जुल्म न करें बल्कि लोगों की मदद करें, वो लोगों को कत्ल न करें बल्कि कत्ल से लोगों की हिफाजत करें। सहाबे किराम और जो नौजवान ताबईन थे वो चल पड़े बर्बर कौम की तरफ। जब बर्बर कौम की तरफ वो चले तो रास्ते में
एक बहुत बड़ा घना जंगल आता था, बहुत बड़ा घना जंगल आता था, इसलिए बर्बर कौम पे जल्दी से कोई हमला करने की भी कोशिश नहीं करता था। मगर ये मेरे नबी के सहाबा हैं, ये मेरे नबी के गुलाम हैं, मेरे नबी के उशाक हैं। जहां कोई जाने की जुर्रत न कर सका, वहां मेरे नबी के असहाब पहुंचे, दीन का पैगाम लेकर पहुंचे, ईमान का नूर लेकर पहुंचे, ईमान की रोशनी लेकर पहुंचे। अल्लाह अकबर। जब बर्बर कौम को इस्लाम की दावत देने के लिए सहाबा निकले, बहुत बड़ा जंगल था, सुबह से शाम तक चलते रहे, लेकिन जंगल पार न हो सका। लश्कर के अमीर ने कहा, शाम हो गई है, यहीं ठहर जाओ, यहीं रुक जाओ, बीच जंगल में क़याम कर लो, पड़ाव डाल लो। जो नौजवान ताबई थे, जो सहाबी न थे, नौजवान ताबई थे, उन्होंने कहा अमीर काफिला से, क्या आपकी तमन्ना ये है कि आप सारे लश्कर को शेर और चीतों की गिज़ा बना देना चाहते हैं? आप जानवरों की, दरिंदों की गिज़ा बना देना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूं कि रात क़याम करेंगे, सुबह उठकर फिर कूच कर जाएंगे। क्या आपके इल्म में नहीं कि ये घना जंगल है और इस जंगल के अंदर जो है वो दरिंदे, शेर रहते हैं, चीते रहते हैं, और इंसान को खाने वाले और गोश्तखोर जानवर और दरिंदे रहते हैं। फाड़ डालेंगे, चीर डालेंगे और लोगों को खा जाएंगे। हम यहाँ कैसे रुकेंगे दरिंदों के दरमियान? उस अमीर काफिला ने अल्लाह अकबर फरमाया, रुको, मैं तुम्हारा इंतजाम किए देता हूं। और फिर आप एक टीले पे तशरीफ ले गए और टीले पे जाने के बाद कहा, ए जंगल के दरिंदों, हम गुलाम मोहम्मद हैं। ए जंगल के दरिंदों, हम गुलाम मोहम्मद हैं। आज रात हमने जंगल में क़याम करना है। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, हमारे लिए जंगल खाली कर दो। इतना कहना था, ये मंजर पुश्ते जमीन ने देखा, चश्मे फलक ने देखा, कारी के इस्लाम गवाह है। उनका ऐलान सुन करके जंगल के दरिंदे अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए जंगल खाली करते हुए नजर आ रहे थे और बता रहे थे, दीवान गाने इश्क रियायत को देखकर घबरा गई है, गर्दिशे दौड़ कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं, माहो नुजूम ने गुजरा है यादों से मुसलमान कभी कभी। उस सहाबी ने मगर कहा क्या, हम गुलाम मोहम्मद हैं। गुलाम कहने का हक उनको था, क्योंकि उनकी रातें अय्याशियों की अड्डों पे नहीं गुजरती थी, उनकी रातें मुसल्लों पर गुजरती थी, उनकी रातें गुनाह करके नहीं गुजरती थी, उनकी रातें अल्लाह के खौफ में रोते हुए गुजरती थी। आज मेरी कौम के जवान रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक, बल्कि सुबह तक जिना के मनाजिर देखे। जो लोग रात रात भर जिना के मनाजिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देखे, टीवी के स्क्रीन पर देखे, उन्हें गुलाम मोहम्मद कहलाने का हक है। हुजूर से रिश्ता कमजोर हुआ, इसलिए जिल्लत और रुसवाई की वादियों में डूब गए, वरना हुजूर से रिश्ता मजबूत था तो था क्या। मशहूर बात है, कोई नई बात नहीं कर रहा, मशहूर बात है। एक सहाबी एक काफिले से छूट गए, जंगल में भटक गए, जंगल जंगल फिरते रहे, रास्ता नहीं पता चला। ऐसे में रास्ते में शेर मिला। कौन मिला? कहानी किस्सा नहीं, हदीस है, हदीस पाक है। कौन मिला? शेर मिला। शेर मिला। अब शेर तो जिसको देखे हैं तो फिर वो तो जश्न ही मनाएगा दिल ही दिल में, इसलिए कि उसको पता है कि सबसे ज्यादा लजीज गोश्त अगर किसी का होता है तो वह हजरत इंसान का होता है ना। शेर की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। हाँ, हमारे एहतराम इंसानियत है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती है कि जो हक्कुल यकीन की बजाय इल्मुल यकीन भी तो कोई चीज है, इल्म भी तो कोई चीज होता है। सुना है किसी से, इंसान का गोश्त बड़ा लजीज होता है, और माहिरीन कहते हैं दरअसल जो जितनी लजीज गिज़ा खाता है, जो जितनी नफीस गिज़ा खाता है, उसका गोश्त भी उतना लजीज। बकरी चारा खाती है, बकरी से ज्यादा लजीज गोश्त मुर्गी का होता है, इसलिए कि मुर्गी अनाज दाने खाती, वो कच्चा खाती, कोई पीस के खाता है, तो जाहिर सी बात है उसका गोश्त। तो उसने देखा, बहरहाल शेर की जो भी तबीयत हुई, अभी मैं शेर की तबीयत अपने अंदाज में बताना शुरू करूं तो आप कहेंगे आपको कैसे पता चला। हाँ, लेकिन बहरहाल मैं आपको वो सब बातें नहीं करता, रिवायत पढ़ रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में कि शेर ने देखा
سامنے وہ صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت سفینہ. کیا نام تھا؟ گویا حضرت سفینہ کا سفینہ مزدھار میں آ گیا. اب اس پہ بھی آپ چپ رہے تو پھر مجھے چپ ہونا پڑے گا. حضرت سفینہ کا سفینہ مجدھار میں آ گیا. ہاتھ اٹھا کر کے کہیں ذرا. مجھے حافظ غفران صاحب کا کام آج کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آج شب میلاد ہے نا یار. آج خوش رہنے کی رات ہے، ٹینشن نہیں لینے کی رات تھوڑی ہے. خوشی کی رات ہے. ہمارے حضور کی آمد کی شب ہے. ہاں ہمارے حضور کی آمد کی شب ہے. جس رات کعبہ پاک ہوا تھا یہ پاک ہونے کی شب ہے. یہ پاک ہونے کی شب ہے اور پاک کرنے کی شب ہے. یہ پاک دلوں والوں کی شب ہے. یہ پاک ذہن والوں کی شب ہے. سبحان اللہ. یہ پاک مذہب والوں کی شب ہے. یہ پاک فکر والوں کی شب ہے. یہ پاک والوں کی شب ہے. یہ پنجتن پاک والوں کی شب ہے. سبحان اللہ. یہاں پاک ہی پاک ہے. غوث پاک والوں کی شب، سبحان اللہ. خواجہ پاک والوں کی شب، وارث پاک والوں کی شب، صابر پاک والوں کی شب. پتا چلا جتنے پاک ہیں وہی رسول پاک کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پاک لوگ ہی پاک رسول کا میلاد مناتے ہیں. سبحان اللہ. میلاد منانے کی توفیق پاک لوگوں کو خدا نصیب کرتا ہے، جس میں صابر پاک، جس میں غوث پاک، جس میں پنجتن پاک، جس میں اللہ وارث پاک، جس میں برکات پاک، جس میں آل رسول پاک، جس میں پاک ہی پاک. حضرت سفینہ کا سفینہ جب مجدار میں آیا، سفینہ جانتے تھے توحید رسول اللہ سے سیکھی تھی سبحان اللہ. کہ اللہ رزاق ہے، کسی کو کھلا کے کسی کو بچانا اس کی شان ہے. اللہ رزاق ہے، وہ کسی کو کھلا کے کسی کو بچاتا ہے، کیونکہ نہ کھلائے گا تو پھر بچے گا کیسے؟ وہ محتاج نہیں ہے لیکن اس نے اسباب بنائے. سفینہ نے سوچا پکاریں کس کو، کیونکہ اس کا بھی رب اور میرا بھی رب ایک ہی ہے. تو سفینہ نے پکارا کس کو؟ جو صرف رحمت ہے. صرف رحمت ہے. صرف رحمت. اس لیے کہ صرف اتنے زور دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں الا صرف، کوئی معبود نہیں الا صرف اللہ. اللہ کے الا اللہ، اللہ. تو جہاں الا آیا مطلب صرف، اور کوئی نہیں، کوئی اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، صرف. اب قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَلَا إِلَّا یا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا صرف رحمت بنا کر، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا، صرف رحمت بنا کے بھیجا، صرف رحمت بنا کے بھیجا، صرف رحمت بنا کے. تو حضرت سفینہ نے دیکھا کہ میرا سفینہ ڈوبنے لگا زندگی کا، تو کہا اے ابوالحارث، اے ابوالحارث، اے ابوالحارث، یا ابوالحارث، اے ابوالحارث. شیر کو بھی کنیت عزت کے ساتھ پکارا، اے ابوالحارث. اے شیر. کہنے لگے میں غلام محمد ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں غلام محمد ہوں. حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ شیر جو غرا رہا تھا اس نے دم ہلانی شروع کی جیسے کتے ہلاتے ہیں، جیسے کتے ہلاتے ہیں. اور پھر وہ حضرت سفینہ کو اشارہ کرنے لگا میرے پیچھے پیچھے آؤ. اور وہ پیچھے پیچھے چلنے لگے اور وہ گیا اور جہاں لشکر تھا وہاں حضرت سفینہ کو ملا دیا لشکر سے. یعنی صرف غلامی نہیں کی بلکہ رستہ بھی بتا دیا شیر نے اور وہاں ملا دیا. اللہ اکبر. پتا چلا اگر گرانے والے شیروں کو مثل کتا بنانا ہے تو کہو ہم عاشق رسول ہیں.
ہم عاشق رسول ہیں. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ارے یہ شیر کتا کیا بنتا. اللہ اکبر. نبی کی غلامی کو دیکھ کے جہنم بھی اللہ اکبر اس کی آنکھ سرد ہوتی نظر آتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے غلام پل صراط سے گزریں گے تو جہنم کہے گا اے عاشق رسول جلدی سے گزر جا, تیرے عشق رسول کی وجہ سے میری آنکھ ٹھنڈی پڑتی نظر آ رہی. وہاں جہنم کی آنکھ جہاں ٹھنڈی پڑ جائے, شیر جہاں کتوں کی طرح کام کرنے لگے, دنیا ابھی جو ہے دنیا ابھی تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائے, بس کام ایک کرنا ہے کہ آپ کو رسول اللہ کا چاہنے والا بننا, عاشق رسول بننا ہے. عاشق رسول بن حضور. ارے وہ نبی جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود کہتے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو بٹھائے گا, اپنے ساتھ اپنے عرش پر اپنے محبوب کو بٹھائے گا. وہ اللہ جو اٹھنے بیٹھنے سے اور جہت اور سمت سے پاک ہے. میرے امام کہتے ہیں جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس, جس کو شایع ہے عرش خدا پہ جلوس, تو ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھے قیامت کے دن, اللہ ان کو عرش پر جو ہے وہ اپنے ساتھ جلوگر ہونے کی اجازت عطا فرمائے, ان کے ہاتھوں میں لواء الحمد عطا فرمائے. اللہ اکبر. انبیاء ان سے گزارش کرے ان کے جھنڈے کے نیچے انبیاء کا حشر ہو, ان کے قدموں تلے پوری کائنات کا حشر ہو. سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک وہ دیں, جنت کا دروازہ وہ کھولے. اللہ فرمائے محبوب سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک تو جنت میں نہ جائیں, اور سارے نبیوں کی امت پہ جنت حرام ہے جب تک تیری امت جنت میں نہ جائیں. اس نبی کے خدا یوں ناز اٹھائیں, اللہ اکبر. لیکن اللہ بس اتنا ہے, اگر خدا کی رحمتیں چاہیے حضور سے رشتہ جوڑو, حضور سے تعلق جوڑو, حضور سے تمسک کرو, حضور کے عشق میں دیوانے بنو. اب حضور کی محبت اور حضور کا عشق کیسے دل میں پیدا ہوگا. اپنی بات کو اختتام پر لے جاتے ہوئے سب سے کٹ کے انہی کے ہو جاؤ. سب سے کٹنے کا مطلب گناہوں سے کٹ کے, برائیوں سے کٹ کے, بے حیائیوں سے کٹ کے, بدکاریوں سے کٹ کے, اللہ کی نافرمانیوں سے کٹ کے, بس اتنا کرو کہ جو حضور نے حکم دیا اسی پر عمل کرو, جو حضور نے فرمایا اسی پہ عمل کرو. اوروں سے آنکھیں نہ لڑاؤ, حضور کی محبت میں آنکھیں روتی رہے. راتیں گناہوں کے اڈوں پہ نہ گزارو, حضور کے پیار میں روتے ہوئے اپنی راتوں کو گزارو. دیکھو سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد, حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد صرف روتے ہی نہیں تھے بلکہ آپ کا دل جلتا تھا, اور اس جلے ہوئے دل سے دھواں نکلتا تھا اور وہ چھت تک پہنچتا تھا. ام المومنین نے ایک بار پوچھا, ابا جان یہ آپ کی چھت پہ میں دھواں کیسا دیکھتی ہوں جبکہ یہاں کوئی چراغ نہیں جلتا؟ تو سرکار صدیق اکبر نے کہا, بیٹی اگر تیرے سوا کوئی پوچھتا تو میں نہ بتاتا, تیرے سوا کوئی پوچھتا تو میں نہ بتاتا. میری بیٹی حضور کے عشق میں جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بغیر میں رہ نہیں پاتا, اور میرا دل ان کی محبت میں جلتا ہے, میرا دل ان کی محبت میں جلتا ہے جس کا دھواں نکلتا ہے, اور اس کے اثرات تم چھت پر دیکھ رہی ہو. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, بن مانگے اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. ان کی قدر نہیں کرو گے, ان کی ناقدری کب تک کرتے رہو؟ حضور کے صدقے میں سب ملا, موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کب تک لگا کر رکھو؟ ان کے صدقے میں زندگی ملے, ہیرو اور کرکٹر کے انداز میں کب تک چلتے رہو گے؟ شفا شریف میں قاضی ایاز نے لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ توجہ سے سنیں, بات کا اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. شفا میں قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تم ہی میں سے ہوں گے؟ کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تم ہی میں سے ہوں گے. مطلب کیا؟ یعنی کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام بھی
جب اٹھیں گے تو امت محمدیہ کی حیثیت سے اٹھیں گے. آپ غور کریں امت محمدی ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنے بڑے عزت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم و عیسیٰ تم ہی میں سے ہوں گے, یعنی امت محمدیہ کی حیثیت سے اٹھیں گے. اللہ نے بن مانگے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جنہوں نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے. گناہ امت محمدیہ کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک امت محمدیہ کے دل میں عشق رسول ہوگا, کیونکہ عشق رسول ہوگا تو وہ جان بوجھ کر گناہ نہیں کرے گا, عشق رسول ہوگا تو جان بوجھ کر گناہ نہیں کرے گا. بس اختتام پہ لے جاتے ہوئے, عاشق کی طبیعت تو یہ ہے کہ محبوب کا فرمان سنا, محبوب کا فرمان, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس ذریعے سے آیا, کیسے آیا, اس کا مطلب کیا, کچھ نہیں. محبوب کا فرمان کانوں میں آیا, عمل کرنا میرے لیے ضروری. اس کی ایک مثال, اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حضور خطبہ دیتے ہوئے صحابہ بڑھتے چلے گئے, صحابہ کی تعداد بڑھتی چلی گئی, بیٹھنے کو جگہ نہیں تھی, لوگ آئے کھڑے رہے, لوگ آئے کھڑے رہے. کچھ لوگوں کو جو وہ جگہ نہیں دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے, کھڑے رہ کر سنتے, کھڑے کھڑے سن رہے تھے. حضور کریم ہے, کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے, تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہہ دیا, جو جہاں جس حالت میں ہے وہیں بیٹھ جاؤ. حضور نے کیا کہا, جو جہاں جس حالت میں وہیں بیٹھ جاؤ. سارے صحابہ بیٹھ گئے. محفل ختم ہوئی, سیدنا فاروق اعظم مسجد سے نکلے اور گھر جانے لگے تو کیا دیکھا کہ رستے میں مین روڈ پر جو مسجد نبوی کے قریب سے گزرتا تھا راستہ, اس رستے میں ایک صحابی لکڑی کا گٹھا لے کر کے سر پہ بیٹھے ہوئے. فاروق اعظم نے دیکھا, ارے تجھے کیا ہو گیا, یہ لکڑی کا گٹھا لے کے بیچ میں رستے میں کیوں بیٹھ گیا, اٹھو گھر جاؤ. فاروق اعظم کو صحابی نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ کہا کہ میرے محبوب نے فرمایا جو جہاں جس حالت میں ہے وہیں بیٹھ جائے. تو جب حضور یہ کہہ رہے تھے جو جہاں جس حالت میں وہیں بیٹھ جائے, اس وقت میں روڈ پر لکڑی کا گٹھا لے کر کے چل رہا تھا, میں اسی حالت میں یہاں بیٹھ گیا. تو فاروق اعظم نے کہا او اللہ کے بندے, یہ فرمان تجھ سے نہیں تھا, یہ فرمان جو مسجد کے اندر تھے اس سے تھا. صحابی کہتے مجھے اس سے کیا غرض کہ فرمان کس سے تھا, نبی کا فرمان میرے کانوں میں آ گیا, میرے عشق کا تقاضا تھا کہ حضور نے کہہ دیا تو میں نے عمل ہی کرنا تھا. یہ تھے عاشقان رسول. اور جب تک تم ایسے رہے قیصر و کسریٰ کے تاجدار بنے, بحرین پہ تمہاری حکومت, بحرین پہ تمہاری حکومت, مصر پہ تمہاری حکومت, بیت المقدس پہ تمہاری حکومت, ہر جگہ تم تاجدار تھے, آقا تھے, ماوا تھے, مولا تھے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور جو کہہ دیں, اللہ کے رسول علیہ السلام جو کہہ دیں, اس کے مطلب مت نکالتے رہو, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اور دل میں عشق رسول پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تنہائی میں بیٹھ کر سنو, کثرت سے حضور پہ درود پڑھو, حضور کی سنتوں پہ عمل کرو, قرآن شریف کی تلاوت کرو. آج شب میلاد ہے, یہ رات بڑی اہمیتوں والی ہے, بڑی قیمتی ہے. ابھی 12 بجے سے انشاءاللہ مرکز جامع مسجد یا رسول اللہ پر انشاءاللہ محفل میلاد شروع ہوگی, فجر تک جاری رہے گی. آپ درود شریف کی اس محفل میں, نعت شریف کی محفل میں, میلاد شریف کی محفل میں شرکت کریں اور اپنے سوئے مقدر کو جگانے کی کوشش کریں. آج کی رات جو مانگا جاتا ہے اس سے محروم نہیں کوئی ہوتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ دوران گفتگو اگر کوئی بھی جملہ سبقت لسانی کی وجہ سے میری زبان سے کوئی غلط نکل گیا ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.